دیکھیے شہر القرآن بھی ہے رمضان، اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا. تو شہر القرآن کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کس اعتبار سے شہر القرآن ہے؟ اس اعتبار سے کہ رمضان میں ہم خاص طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں سوچتے ہیں، قرآن کی باتوں کو اپنے دماغ میں اتارتے ہیں. تو ایسا جب ہم کریں گے روزے کے زمانے میں تو قرآن ہماری زندگی میں اس طرح شامل ہو جائے گا کہ سال بھر اس کا اثر رہے گا. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ نے رمضان میں قرآن کو پڑھا، اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا پڑھا تو آپ نے روزے کے زمانے میں، لیکن یہ جو بات ہے یہ تو سال بھر کی ہے. رمضان کے مہینے میں آپ نے قرآن کو خصوصی طور پر پڑھا اور یہ آیت آپ کے سامنے آئی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل. تو اکڑ کر چلنا اس صرف رمضان کی بات نہیں ہے. جب بھی آپ چلیں تو آپ کا انداز اکڑ کا انداز نہ ہو، بلکہ ماڈسٹی ہو آپ کے چلنے میں، تواضع ہو آپ کے چلنے میں، یہ سب باتیں ہوں آپ کے چلنے میں. دیکھیے یہ باتیں کیسے آتی ہیں؟ سوچ کر آتی ہیں. جب آپ زمین پہ چل رہے ہوں اور یہ سوچیں کہ خدا نے مجھے 2 پاؤں دیے ہیں، یہ 2 پاؤں نہ ہوتا تو کیا کرتا میں؟ کہیں چلتا، زمین پہ مجھے گھسٹنا پڑتا، گھسٹ کے چلنا پڑتا. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو عقل کہاں سے آئے گی؟ پھر تو شکر ہی شکر آئے گا، پھر تو تواضع آئے گی، پھر تو ماڈسٹی آئے گی. ایسے آپ فرض کیے کہ کار پر سفر کر رہے ہیں، تب بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو عقل پیدا ہو. کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ کار کیا چیز ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے ایک ایسا عجیب غریب احسان کیا ہے کہ ڈیڈ میٹر روڈ پر دوڑ رہا ہے مجھ کو لے کر کے. یعنی کار جو ہے اس کو آپ ڈسمینٹل کر دیجئے تو کیا ہے؟ وہ ڈیڈ میٹر ہے. تو آپ سوچیں کہ خدا نے ڈیڈ میٹر کو میرے لیے ایسا بنا دیا کہ مجھ کو روڈ پر لے کر دوڑ رہا ہے. تو عقل کہاں سے آئے گی؟ پھر تو شکر آئے گا، تواضع آئے گی، ماڈسٹی آئے گی. ایسے آپ ہوائی جہاز پر چل رہے ہیں، تب بھی آپ سوچیں گے کہ ہوائی جہاز بھی کیا ہے؟ ہوائی جہاز بننے سے پہلے وہ ڈیڈ میٹر ہے. تو وہاں بھی آپ سوچیں کہ دیکھو خدا نے کیسا عجیب معاملہ کیا میرے ساتھ کہ ڈیڈ میٹر مجھ کو لے کے اڑ رہا ہے ہوا میں. ظاہر ہے کہ اوپر میں ایسے نہیں چل سکتا، میں چڑیا کی طرح اڑ نہیں سکتا، لیکن ہوائی جہاز مجھ کو اڑا کر یہاں سے وہاں لے جا رہا ہے، وہی ڈیڈ میٹر اڑ رہا ہے مجھ کو لے کر. تو ہر وقت آپ کو احساس ہوگا اپنے بندہ ہونے کا، ہر وقت احساس ہوگا کہ سب کچھ میرے لیے نعمت ہے. تو انعام کو دیکھ کر کے منعم یاد آئے گا آپ کو، یعنی چیزوں کو دیکھ کر آپ کو گیور یاد آئے گا، سامانوں کو دیکھ کر آپ کو دینے والا یاد آئے گا. اور پھر آپ سوچیں گے کہ جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے، میں نے تو بنایا نہیں، میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، میں نے زمین کو نہیں بنایا، میں نے ہوا کو نہیں بنایا، میں نے میٹر کو نہیں بنایا. تو ہر چیز خدا کے انعام کے روپ میں آپ کو دکھائی دے گی، اور خدا آپ کو منعم کے روپ میں دکھائی دے گا. تو پھر تواضع ہی تواضع آئے گی، ماڈسٹی آئے گی، فروتنی آئے گی، عجز آئے گا، اور پھر آپ خدا کی یاد کرتے رہیں گے. یہ ہے رمضان کے مہینے میں جو کہا گیا ہے خوب قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو. اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو لے کر اپنے دماغ میں بٹھاؤ
اور پھر اس کی اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں جیو، سال بھر، ساری زندگی، ساری عمر.